ہم مثبت جذبے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کر رہے ہیں. حماس. یوکرین میں ممکنہ فرانسیسی مداخلت کے بارے میں حالیہ بیانات انتہائی خطرناک رجحان ہیں. کرملن. امریکی جامعات میں طلباء کا احتجاج، گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. حماس نے کہا ہے کہ وہ مثبت جذبے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ایک مجوزہ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کر رہی ہے. تقریباً 7 ماہ کی جنگ نے فلسطینی ساحلی علاقے کو تباہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس پیمانے پر تعمیر نو کی کوششوں کی ضرورت ہوگی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھی گئی، اور اس کے لیے کئی دہائیاں درکار ہوں گی. قطر میں مقیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ گروپ جلد ہی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ایک وفد مصر بھیجے گا، جس کا مقصد ایک ایسی ڈیل کرنا ہے جو ہمارے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرے. گزشتہ ہفتے کے آخر میں قاہرہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد حماس کا وفد اس تجویز پر بات چیت کے لیے قطر واپس آیا تھا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے جمعے کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے یوکرین میں ممکنہ فرانسیسی مداخلت کے بارے میں حالیہ تبصروں کو انتہائی خطرناک رجحان قرار دیا. میکرون نے اکانومسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم بعض حالات میں فرانسیسی فوجیوں کو یوکرین بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے. فرانس اپنے سربراہ مملکت کے ذریعے یوکرین کے تنازع میں اپنی براہ راست زمینی شمولیت کے امکان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے. پیسکوف نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ یہ ایک اہم لیکن خطرناک بیان ہے. ادھر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین کے لیے 3 بلین پاؤنڈ سالانہ فوجی امداد کا وعدہ کیا. کیمرون نے بطور وزیر خارجہ کیف کے اپنے دوسرے دورے پر یوکرین کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. برطانیہ کے اعلیٰ سفارتکار نے امریکی کانگریس کی جانب سے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار $60 بلین کے امدادی پیکج کے اجرا کا بھی خیر مقدم کیا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کی گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی ہے. خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ اعداد و شمار دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ 18 اپریل کے بعد سے امریکہ کے 40 مختلف کالجوں یا یونیورسٹیوں میں گرفتاریوں کے کم از کم 50 واقعات ہوئے ہیں. پولیس نے مظاہرین کو یونیورسٹی خالی کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم مظاہرین نے پولیس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا. نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں فلسطینیوں کے حق میں طالب علموں کے مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور اب یہ سلسلہ ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے. امریکی جامعات میں خیمہ زن مظاہرین غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. طلبہ کے مطالبات میں یونیورسٹیوں کے اسرائیل سے مالی تعلقات کا خاتمہ، مالی معاملات میں شفافیت اور احتجاج کرنے والے طلبہ اور اساتذہ کے لیے عام معافی بھی شامل ہے. صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایسے موقع پر جب یونیورسٹیوں کو تشدد، غم و غصے اور خوف کی لہر کا سامنا ہے، امن و امان لازمی طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کینیا میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ طوفان تنزانیہ کے ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے. طوفانی بارشوں نے مشرقی افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ کینیا میں سخت موسمی حالات کی وجہ سے تقریباً 210 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1,65,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. اور چین نے چاند سے چٹانوں اور مٹی کے نمونے حاصل کرنے کی تقریباً 2 ماہ کے مشن پر آج ایک بغیر عملے کے خلائی جہاز کو روانہ کیا. چین اس طرح کی کوشش کرنے والا پہلا ملک ہے. لانگ مارچ 5 چین کا سب سے بڑا راکٹ شام 5:27 پر ہینان کے جنوبی جزیرے وینچیانگ اسپیس لانچ سینٹر سے روانہ ہوا. یہ لانچ چین کے قمری اور خلائی تحقیق کے پروگرام میں ایک اور سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی.